Welcome to Ancient Pulse. مصر کی کہانی اس کے عظیم اہراموں کی بناوٹ یا اس کے مشہور فرعون حکومت سے کافی پہلے شروع ہوتی ہے۔ یہ کہانی فطری قوتوں سے شروع ہوتی ہے جو مصر کی زمین کو بنا رہی تھیں۔ ہزاروں سال پہلے جب پہلے فرعون کا آغاز نہیں ہوا تھا، مصر ایک ایسی زمین تھی جہاں زندگی اور موت، فیاضی اور ویرانی کا تکرار ہوتا تھا۔ یہاں نیل کے زرخیز پانی اور ریگستان کی بے آب و گیاہ زبون کے درمیان کا جو تصدم تھا، اس نے انسانی تاریخ کی سب سے مستحکم تہذیب کے بنیاد رکھی۔ جب برفانی دور کا انتہا ہوا تو پرانے شکاری اور جمع کرنے والے لوگ جو کہ بدلتی ہوئے ماحول کی وجہ سے صحارا کے سوکھے علاقوں سے نیل کی طرف آئے، انہوں نے یہاں دریا کے کنارے کے تنگ علاقے میں وہ تمام چیزیں دریافت کیں جو ان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری تھیں: پانی، زرخیز مٹی اور فونا اور فلورا کی فیالی۔ نیل اپنے سالانہ فلڈ کے ساتھ مصر میں زرخیز مٹی پھیلاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ انسانی تاریخ کی پہلی زراعت کمیونٹیز میں سے ایک بن گئی۔ زراعت کا آغاز مصر کے سفر کی شروعات تھی، جو ایک چھوٹی سی بستیوں سے لے کر ایک متحدہ سلطنت تک لے گیا۔ لگ بھگ 3000 قابل مصر میں ملک نر نے اپر اور لوور مصر کو ایک کر دیا۔ ہر ایک کا اپنا الگ تاج تھا، اپر مصر کا ہیڈ جیٹ اور لوور مصر کا ڈیسریٹ۔ یہ اتحاد، جس میں فرعون نے 2 تاج پہنے، 2 الگ الگ ثقافتوں کے ملنے کی نشانی تھی جو ہمیشہ کے لیے نیل کے زندگی دینے والے پانی سے جڑ گئی۔ وقت کے ساتھ مصر کی ثقافت، تجارت، جنگوں اور خیالات کے پھیلاؤ سے ترقی کی، جس نے اس کی حکومت، نسلوں کا آغاز اور ایک بہت طاقتور سلطنت کی پیدائش کے لیے راستہ ہمیشہ کے لیے صاف کیا۔ جبکہ مصر کی عظیمیت اس کے فرعون اور اہراموں کے ساتھ ہماری تصور کو اکثر اپنے اندر سمٹ لیتی ہے، لیکن اس کی اصل اصولیت ان کے شروعاتی انسانوں کی عادات میں چھپی ہوئی ہے، جو مشکل ماحول کا سامنا کرتے ہوئے صرف زندہ نہیں رہے بلکہ اسے اپنے فائدے میں بدل دیا۔ مصر کی پرانی کہانی صرف عمارتوں اور حکمرانوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے قوم کی کہانی ہے جس نے اپنی تقدیر کو مستحق اور عنوان سے انوویشن اور نیل کی طاقت کے ذریعے تیار کیا۔ لگ بھگ 3150 قبیل مصر میں تبدیلی ہوئی، جو ارلی ڈائناسٹک پیریڈ کا آغاز تھا۔ اس دوران نیل کے کنارے پر پھیلے ہوئے چھوٹے گاؤں، جو اپنی الگ پہچانوں اور جنگوں کے لیے جانے جاتے تھے، ایک مرکزی حکومت کے تحت متحدہ ہو گئے۔ اس اتحاد کے بعد پہلے اصل فرعون کا ادے ہوئی، جو نہ صرف الہی حکومت کے نشان کے ساتھ آئے بلکہ انہوں نے عظیم عمارتوں کی تعمیر بھی کی جو مصری تہذیب کے بنیاد رکھتی ہیں، جو آج ہم جانتے ہیں۔ اپر اور لوور مصر کا اتحاد، جو پرانی تاریخ کا ایک بہت اہم واقعہ تھا، ملک نار کے ذریعے مکمل ہوا۔ نار، جو اپر مصر کا حکمران تھا، نے اپنے آس پاس کے شہری دولت اور میدان کو ہرایا اور 3150 قبل میں لوور مصر کو فتح کیا۔ دونوں علاقوں کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کے لیے اس نے نقادہ کی شہزادی نیوتیپ سے شادی کی اور اپنا علاقہ کنعان اور نوبیا تک پھیلایا۔ اس کے دوران عظیم تعمیراتی منزلوں اور شہروں کی بنیاد رکھی گئی، جو مصر کے تاریخی سفر کا ایک اہم حصہ تھا۔ نار کے بعد اس کا بیٹا ہورس نار آیا، جس نے اپنے والد کے جنگیوں کا سلسلہ جاری رکھا
और तिजारत को बढ़ाया। हॉरस नार के दौरान मजहब और आखिरत के तस्वुर में भी शिद्दत आई और उसी के हुकूमत के तहत मिस्री मलिकाओं के पहले मकबरे बनाए गए। हॉरस नार के बाद उसका बेटा जर 3100 कबील में ताजपोश हुआ और उसके दौरान मिस्र की तारीख में पहली दफ़ा एक औरत के हुकूमत करने की मिसाल सामने आई, जब शहजादी माइस ने अपने छोटे बेटे डैन के लिए रीजेंट के तौर पर हुकूमत की। डैन, जो पहली नस्ल के सबसे अजीम हुक्मरान था, लगभग 2990 कबील में 50 साल तक हुकूमत की। उसके दौरान मईशियत में तरक्की, जंगों की फतह और अजीम इमारतों की तामीरात हुईं, जो उसकी हुकूमत को मुस्तहकम करते हुए दिखाई देती हैं। डैन पहला हुक्मरान था जो अपर और लोअर मिस्र के ताज पहनता हुआ नजर आया, जो इस बात का इशारा था कि वो एक मुत्तहदा सल्तनत का हुक्मरान था। दिन के वफात के बाद मिस्र में थोड़ा बहुत फितना और इनकलाब देखने को मिला, जहां अनाजिब और सेमरकट जैसे मलिकान ने अपनी हुकूमत के दौरान अंदरूनी जंगों का सामना किया। नस्ल का आखिरी हिस्सा मलिक का के दौरान ख़त्म हुआ, जिसके वारिस ताज के लिए जंग कर रहे थे, और फिर होटेप्स सुई ने दूसरे नस्ल की बुनियाद रखी। लेकिन दूसरी नस्ल को भी अपनी मुसीबत का सामना करना पड़ा, जो अंदरूनी फितने और सही तारीखी रिकॉर्ड की कमी से मुतासिर थी। इन मुश्किलात के बावजूद अर्ली डायनेस्टिक पीरियड में मिस्र एक ताकतवर और मुत्तहिदा सल्तनत के तौर पर उभरी, जहां के फ़िरौन ने अपनी इलाही हुकूमत और मात के हम सफ़र होने का सबूत दिया। इस दौरान के अजीम मकबरे और तामीरात ने फ़िरौन और खुदाओं के दरमियान रिश्ता कायम किया, जो मिस्र की तारीख पर असर डालता गया और उसका मुस्तकबिल बनाया। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।